چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو کلاس ٹوڈے آج ہمارا ٹاپک کیا ہے ایوری ون؟ بیٹا آج ہمارا ٹاپک جو ہے پراپرلی کسی ایئر سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ایئر سے ریلیٹڈ کیسے نہیں ہے ساتھ؟ ہم کوئی بھی ہر مہین بات پڑھتے ہیں، فرسٹ ایئر آف ہجرا ہوتی ہے، سیکنڈ ایئر آف ہجرا، تھرڈ ایئر آف ہجرا، فورتھ ایئر. سفانہ یہ کسی ایئر سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ کوشچنز شروع میں لوگ نہیں پڑھاتے تھے ٹیچرز، لیکن کیونکہ کیمبرج 1998 سے موسٹلی ایک ہی سلیبس چلا رہا ہے، تو اب وہ کوئی نئی نئی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا بیچ میں کوشچن پوچھنے لگتا ہے. تو اس نے ریسنٹلی ایک کوشچن بڑے مزے کا پوچھنے لگا اسٹوڈنٹس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کہ ریلیشن وتھ جیوز تو بتاؤ. مدینہ کے اندر جیوز رہتے تھے، ان کے ساتھ خیبر بھی ہوئی ہماری، ان کے ساتھ مختلف بیٹلز ہوئے، تو بیسیکلی ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہے کیا؟ عہد میں ٹرنچ میں سوری تم لوگوں نے پڑھا کہ قریظہ والے پیچھے سے لڑنا چاہتے تھے. ہم نے عہد کے اندر پڑھا، ٹرنچ کے اندر پڑھا کہ وہ جا کر مل گئے مکہ والوں سے. تو بیسیکلی ان کے ساتھ ہمارے معاملات، ہم نے تو چارٹر پڑھا، بگڑے کیسے، ہوا کیا، کوشچن تو ہے نا ہمارے پاس. تو اس کو پڑھنے کے لیے اسپیشلی میں نے ایک ٹاپک نکالا which is called the Holy Prophet and Jews of Medina. اس کے اندر ہم وہ تین ٹرائبس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ کس طرح ان کے ہولی پروفٹ سے ریلیشن خراب ہوئے، جو کہ تین ٹرائبس مدینہ کے اندر رہتی تھی. جس نے فرسٹ ایئر آف ہجرا میرے ساتھ پڑھا ہوگا اس کو ہم نے بتایا تھا، اور میں یہاں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ جب ہولی پروفٹ مدینہ ہجرت کی، شفا اٹس نیو فار یو، اور سفانہ تم تو تھی اس کلاس میں، زاویہ اور شفا، کہ جب ہولی پروفٹ نے مدینہ ہجرت کی تو وہاں جیوز بھی تھے، آئیڈل ورشپرز بھی تھے. آئیڈل ورشپرز بیسیکلی مسلمان ہو گئے، وہ انصار کہلائے. لیکن جو جیوز تھے ان کے، وہ مسلمان نہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیا سائن کی؟ چارٹر آف مدینہ، ٹریٹی سائن. صحیح ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں، یہی بتائے گا بیٹا. when the holy prophet migrated to مدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مائگریٹ کیا ہولی پروفٹ نے، so there was a number of Jews tribes namely، تو وہاں کچھ Jews tribes تھے. کون کون سے تھے بیٹا؟ یہ سننا: بنو کینوکا، بنو نذیر، بنو قریظہ. کتنے ٹرائبس تھی بیٹا؟ تین ٹرائبس. صحیح ہے، بنو کینوکا، بنو نذیر، بنو قریظہ. ان تینوں کے ساتھ ہم نے چارٹر مدینہ سائن کیا تھا، اور ایک ایک کے ساتھ کیا کیا پرابلم ہوئی وہ ہم پڑھیں. اچھا، یہ سارے ٹرائب کیا تھے؟ دیور ویلدی، بہت امیر ٹرائب تھے. سورے جیوز شروع سے بڑا پیسہ تھا ان کے پاس. صحیح ہے. اینڈ کمانڈیڈ گریٹ انفلوئنس ایز دے کنٹرول آل ٹریڈ. اچھا، انفلوئنس ان کا بہت زیادہ تھا. کیوں؟ کیونکہ تمام تر جو بزنس تھا نا ان کا، کنٹرول یہی کرتے تھے مدینہ کو. جتنا بھی ٹریڈ جاتا تھا، عام ایمونیشن، سود کا کاروبار، جتنے بھی غلط کام تھے نا حرام کے، جس میں پیسہ زیادہ ہوتا ہے، وہ موسٹلی سارے جیوز ہی کرتے تھے. The holy prophet, peace be upon him, laid down the policy live and let live with the reference to the Jews. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا بھائی جیوز ایک تو امیر بھی ہیں، صحیح ہے سفارہ، دوسرا ان کے پاس پاور بھی ہے زارا. تو انسٹیڈ ان کے ساتھ دوبارہ وہی پٹا کرنا جو کہ مکہ کے اندر قریش کے ساتھ تھا. ان کے ساتھ ایک فلسفی سے جیتے ہیں کہ live and let live. صحیح ہے شفا، یہ تمہارے لیے بھی ہے کہ جیو اور جینے دو. جو جیسے جی رہا ہے اس کو جینے دو. بھائی ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، تم اپنی زندگی جیو. تمہارے اپنے طور طریقے، اپنے کانسیپٹ، اپنے کسٹم، اپنے ریچولز ہیں، اپنے بلیفز ہیں، ہمارے اپنے. نہ ہم تمہیں چھیڑتے ہیں، نہ تم ہمیں چھیڑو. صحیح ہے. تو اس وجہ سے ہی اکارڈنگلی انٹر انٹو اے ٹریٹی کالڈ چارٹر آف مدینہ آف میوچل کارپوریشن اینڈ کولیبریشن ود دیم. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر ان سے ایک ٹریٹی سائن کی، ایک چارٹر سائن کی جو میوچل کارپوریشن کے ساتھ تھی. انہوں نے بھی مانا، ہم نے بھی مانا. کولیبریشن تھی ان کے ساتھ. اکارڈنگ ٹو دا ٹریٹی، ٹریٹی کیا کہتی تھی؟ اکارڈنگ ٹو دا ٹرمز آف دا ٹریٹی، جو ٹرمز آف ٹریٹی تھے وہ ہمیں یہی سمجھاتے دیٹ دا جیوز ور انجوائے ریلیجس فریڈم، کہ جیوز اپنے مذہب کو فالو کر سکتے. لیو لیٹ ٹو لیو والا حساب ہے نا. تم اپنے مذہب کو فالو کرو بھائی، عبادت گاہ بھی بناؤ، عبادت بھی کرو، ہمیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اینڈ there was not to be interference in religious affairs، ہم ان کے کسی بھی مذہبی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، ان کو تان نہیں کریں، جو کر رہے گا. The Muslim and the Jews were to be friendly terms، کہ ہم اور آپ ایک فرینڈلی ٹرمز پر ہیں. فرینڈلی ٹرمز یہ نہیں، اچھا دو طرح کے فرینڈلی ٹرمز ہوتے ہیں، یاد رکھو. بھائی میرا اور ہرمین کا معاہدہ ہو گیا، ہرمین اور میرے بلیفز الگ. اب ہم نے ٹریٹی سائن کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے بلیف ایک جیسے ہو گئے، جو یہ مانتی ہے وہ میں مانتا ہوں. نہیں، بس ٹھیک ہے تم اپنا کرو، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا. تم تو یہ بھی فرینڈلی ہی ٹریٹمنٹ ہے.
تو ہمارے یہاں دوست کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہر کسی کو دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی، ویسی تمہیں دوستی کے حوالے سے ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ رسول نے فرمایا تم کسی کے ساتھ دشمنی نہ کرو، اور وہ جو حدیث تم سنتے ہو 3 دن سے زیادہ کسی کے دوست کو دشمنی رہی تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں پوچھتے ہیں سر بعض لوگ آپ کی لائف میں اتنے ٹاکسک ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ ریلیشن رکھو تو آپ کا دماغ خراب ہو جاؤ۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہر بندہ دوست بنانے کے قابل نہیں ہوتا، تعلق، لیکن رسول نے فرمایا کسی سے اتنا تعلق رکھو کہ بس سلام دعا۔ قرآن میں وہ اس خاطب جاہلون قالوا السلام، کہ جب تمہارا جاہلوں کے ساتھ سلام کلام ہو نا، بات چیت ہو، تو سلام کہہ کے نا دور ہو جاؤ۔ تو یہ بھی دوستی کا ایک لیول ہے کہ یار زارا کیا حال ہے، الٹ مطلب میں اس کی لائف میں انٹرفیئرنس نہیں کر رہا، وہ میری لائف میں انٹرفیئرنس۔ تو دشمنی پالنے سے اچھا کسی بندے کے ساتھ ایک دوری والا ڈسٹینس رکھ کر اچھا تعلق رکھ سکو۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک، بس ختم، صحیح ہے۔ تو یہ والی چیز اس کے ساتھ تعلق تھا کہ بھائی فرینڈلی ٹریٹمنٹ، آپ اپنا حساب کرو، ہم اپنا، نہ ہم آپ کو تنگ کرتے ہیں نہ آپ ہمیں تنگ کرو۔ کیونکہ میں یہاں فرینڈلی لفظ استعمال کیا نا، کل قرآن میں ہے کہ یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو تم لوگ بولو گے سر وہاں تو قرآن میں کہتے ہیں یہودیوں کو دوست نہ بناؤ، یہاں کہتے ہیں فیملی ٹرمز، تو فرینڈلی ٹرمز تو سمجھ جاؤ دوست کس معنی میں۔ اچھا، اینڈ ور ٹو ہیلپ ایچ ادر، صحیح ہے، ہیلپ ایچ ادر ان کیس آف اٹیک اور اینی پارٹی، اور ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اگر مدینہ کے اوپر کوئی حملہ ہوا۔ تو بیٹا یہ سٹارٹنگ تھی، صحیح ہے۔ اب سٹارٹنگ میں کیا کیا تھا؟ یوشا اینڈ یوسف، تم لوگ بھی سن لو، دوبارہ سے سم اپ کر رہا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر مائگریٹ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دیکھتے ہیں تو مدینہ کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو آئیڈل ورشپرز ہیں جو کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ وہی ہیں جو پلیجز آف عقبہ پہ بھی مسلمان ہو گئے، صحیح ہے۔ 2 ٹرائبز ہیں ان کی بھی، یہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ بھی ہم کبھی پڑھ لیں گے، اوس اینڈ خزرج، یہ دونوں ٹرائب بیٹا مسلمان ہو گئی تھی اور یہ انصار کہلاتے تھے، آئیڈل ورشپر مسلمانوں۔ دوسرے لوگ رہتے تھے جیوز، جیوز جو تھے وہ بہت پاورفل تھے، امیر تھے، ٹریڈنگ ان کے ہاتھ میں تھی، صحیح ہے۔ اور صفانہ 3 بڑے بڑے ٹرائبز تھے جیوز کے، بنو کینوکا، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ رسول نے آ کر دیکھا کہ یار ان کی بڑی انفلوئنس ہے، یہ امیر ہے، یہ سب کچھ ہے، یوسف یوشا، تو رسول نے کہا کہ انسٹیڈ ان سے دوبارہ پھٹا لینا اور پھر وہی سارے معاملات، بیٹلز، اپوزیشن، پرسیکیوشن، تو اس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلسفی کو اپنایا۔ وٹ واز دیٹ فلسفی؟ live and let live، کہ بھائی جیو اور جینے دو، صحیح ہے۔ سو دیٹس وائی اس کے لیے ہولی پروفٹ نے کیا سائن کی؟ ٹریٹی، چارٹر مدینہ، in which the friendly terms that there will be no interference in the religious affairs of the Jews، نہ وہ کریں گے نہ ہم کریں گے۔ فیملی ٹرم، فرینڈلی ٹرمز ہے، صرف ایک معاملے پہ شفا ہم ساتھ ہوں گے، اگر کوئی اٹیک کرتا ہے زاویہ، so we will help each other۔ انٹرو بن گیا خوبصورت سا، ذہن میں بیٹھ گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اب ہم دیکھیں گے کازز آف بیٹریل۔ کازز آف بیٹریل کا کیا مطلب؟ کیوں یہودیوں نے ٹریٹی توڑی؟ جب ہم ان کو کچھ کہہ نہیں رہے، مسائل نہیں پیدا کر رہے، تو بھائی کیا مسئلہ تھا، کیا پرابلم تھی سر ساتھ، کیوں ٹریٹی توڑی؟ اس پہ بات کر لیتے ہیں، کازز آف بیٹریل۔ The Jews had a clear reference in the holy books regarding the arrival of the last prophet۔ اب سننا، یہاں سے انٹرسٹنگ معاملہ سٹارٹ ہونے والا۔ بیٹا جیوز کی جو اپنی بکس ہے نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور یہ ساری، اس کے اندر کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، دوسرا پارہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یا رسول اللہ یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، اتنا یہ رسول کو جانتے تھے، یہ پروفٹ ہے۔ تو ان کی بکس میں بھی تمام رسول کی ارائیول کا لکھا ہوا تھا، رسول کیسے ہوں گے، ایٹریبیوٹس کا ایٹریبیوٹ سب لکھا ہوا تھا، صحیح ہے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ یہاں دیکھو، they believed that the prophet would rise from their race, but when the holy prophet rose from the ranks of the Quraysh in Makkah, the Jews recognized in him all the signs of the prophethood and predicted in their sacred books۔ بھائی وہ ان کو معلوم تھا تو بحیرہ نے 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا نا، پڑھا ہے نا، first visit to Syria that Abu Talib don't take him to the Syria otherwise the people will recognize him and killed him۔ کون تھا بحیرہ؟ یہی کرسچن جیو تھا، یہی وراقہ بن نوفل، کون تھے؟ انہوں نے بھی تو پہچان لیا۔ تو یہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ وراقہ بن نوفل تو بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کی بات مانتے نہیں تھے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ بیکاز دے وانٹڈ دیٹ ہولی پروفٹ کس کے ریس میں آئے، مطلب کس کی نسل میں؟ یہودیوں کے اس میں آئے، لیکن وہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ کے اندر، قریش کے اندر۔ اس وجہ سے اس جیلسی کے طور پر، اس ہمارے نزدیک یہ نا بہت کم جیلسی ہے،
آپ کو پتا ہے عرب اس معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی جیلسی تھی کہ بھائی نہیں ہمارے خاندان سے ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے ایک روایت میں نے سنی نا, میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار اتنا بھی کوئی تعصب کہتے ہیں, تعصب پسند ہو سکتا ہے کہ ابو جہل سے کس نے پوچھا تم نے پوری زندگی اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ پتا ہے ابو جہل کیا کہتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے مجھے پروفٹ سے مسئلہ نہیں تھا, نہ اللہ کے احکامات سے مسئلہ تھا, مجھے صرف یہ مسئلہ تھا کہ میں اور بلال ایک ہی صف میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں, وہ غلام میں اور میں سردار. بس یہ چیز ہے مجھے. یار آپ یہ بات کرتے ہو, جاؤ ابھی بھی آپ اتنا ان کو کہتے ہو نا برٹش برٹش برٹش, ابھی بھی وہ کالوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے ٹرین کے اندر. بلیک, ابھی وہ کچھ سالوں پہلے دیکھا نہیں تھا ایک بلیک کو مار دی, ابھی بھی ان کے اندر ریسزم ہے, نکلی نہیں ہے اندر سے اتنے ماڈرن ہونے کے بعد بھی. آپ جاؤ انڈیا کے اندر اچھوت ذات کو بھی گھر کے اندر انٹر ہونے نہیں دیتے, یا آپ بڑے بڑے فلسفے ان کے سن لو, بٹ یہ اندر سے یہ خباثت یہ برائیاں نہیں جاتی. صحیح ہے. تو یہودیوں کا بھی یہی مسئلہ تھا. یہودیوں نے کہا بھائی معاملہ یہ ہے, ہم مانتے ہیں یہ نبی ہے, سائنس دکھ رہے ہیں سب چیزیں, بٹ ہماری ریس میں سے نہیں آیا, قریش میں سے آیا. اور یہودیوں کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے, یہودی جو یہودی نہ ہو نا اس کو انفیریئر کہتے ہیں. مطلب جیو سپیریئر, نان جیو از, تو مانتے ہی نہیں. انسان اس سے تو فلسطین سے لڑے, انسان ہی نہیں مانتے فلسطینیوں کو, کہتے ہیں بھائی یہ جیوز نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ہولی پروفٹ کے تمام سائن ان کے سیکرڈ بک میں تھے, لیکن کیونکہ وہ ان کی ریس سے نہیں آئے, یہودیوں سے نہیں آئے, قریش سے آئے, عرب سے آئے, تو وہ نہیں مانتے تھے. So they became disappointed اور silently reliably develop inside them. تو جب انہوں نے پروفٹ کے اندر تمام تر سائن دیکھے نا اور کہا کہ ہم میں سے نہیں ہے, تو اندر اندر سے نا ہولی پروفٹ کے لیے دشمنی پیدا ہونا. صحیح ہے. Similarly, when the Prophet peace be upon him came to Medina, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو Jews thought he would be obedient to them. تو Jews کو لگا یہ ہمارے کیا ہو جائیں گے, تابعدار ہو جائیں گے, obedient ہو جائیں گے. کیوں؟ ہم پاور میں بھی ہیں, پیسہ بھی ہمارے پاس ہے. اور شروع میں اسلام میں کچھ چیزیں جیوز سے ملتی بھی تھی, جیسے فار ایگزامپل آئیڈل ورشپر سے تو ہماری کچھ نہیں ملتی. ہم بھی روزہ رکھتے تھے, جیوز سمجھتے تھے, جیوز بھی روزہ رکھتے تھے. صحیح ہے. ہم شروع میں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, جیوز کے بھی لیے مسجد اقصی بہت پرومننٹ جگہ تھی, تو یہ سمجھتے تھے آہستہ آہستہ پروفٹ ان کی طرف آ جائیں گے. لیکن جیسے ہولی پروفٹ مدینہ کے اندر آئے تو ہولی پروفٹ نے اپنے اسلامک ریچولز بتانا شروع کیے جو بالکل ان کے اگینسٹ تھے, اینڈ وہ ڈیپینڈ اپون دیم. اور جیوز کو لگا کہ محمد ہمارے اوپر کیا کریں گے, فلی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. بٹ the prophet followed an independent policy based on supremacy of Islam. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر وہ پالیسی اپنائی جو کہ اسلامک تھی, جو کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا, تو ان کی تو بالکل اگینسٹ ہو گئی. So that's why the Jews followed the policy of betrayal despite all respect, honor given to them by the Holy Prophet. اس وجہ سے جیوز نے کیا کیا, رسول سے دشمنی سٹارٹ کر دی, کہ جتنی بھی رسول نے ان کو عزت دی, ان کو احترام دیا, فرینڈلی ٹریٹمنٹ دی, سب کو بلا دیا, اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی سٹارٹ کر دی. کیسے سٹارٹ کی؟ پوائنٹر دے. نمبر 1, Jews made secret alliance and with the hypocrites of Medina. جیوز نے آہستہ آہستہ منافقین مدینہ کے ساتھ دوستیاں کرنا سٹارٹ کر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کانسپیریسی پھیلانا سٹارٹ کر دی. دوسرا, Jews poets made fun of the prophet and the Muslim women. جو جیوز کے شاعر تھے نا, انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ مذاق اڑانے والی شاعری لکھنا سٹارٹ کر دی, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تذلیل ہو, بلاسفیمی ہو, گستاخی ہو. صحیح ہے. اینڈ مسلم وومن, اور مسلمانوں کی خواتین کی بھی گندی گندی ان کا مذاق اڑانا سٹارٹ کر دیا, ان کے پردے کا, بہت ساری چیزوں کا. Jews intentionally mispronounce the Quran. وہ جان بوجھ کے قرآن کو غلط پروناؤنس کرنے لگے, جان بوجھ کر, trying to change its meaning and commit blasphemy. اور جان بوجھ کے قرآن کے معنی کو چینج کرتے اور گستاخیاں کرتے. They would criticize Muslim on the قبلہ میٹر. وہ مسلمانوں کو قبلہ کے میٹر پر کرٹیسائز کرتے. مثال کے طور پر شروع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو یہ کہتے ہو ہمیں فالو کرتے ہو, ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہو. تو یہ بات رسول کو نا اچھی نہیں لگتی تھی. تو سیکنڈ ایئر آف ہجرت میں رسول اللہ, میں نے بتایا کہ دوبارہ بتا, سیکنڈ ایئر آف ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے مدینہ کے اندر, اور ایک دم رسول کے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش ہمارا اپنا قبلہ جو مجھے بڑا پسند ہے, خانہ کعبہ, کاش میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں. تو اللہ نے اسی وقت قرآن کے اندر آیت اتاری کہ اے رسول ہم تمہیں حکم دیتے ہیں تو تم مسجد اقصی سے مسجد حرام مینس مڑ جاؤ ٹورڈز خانہ کعبہ. آپ یاد رکھنا کہ فار ایگزامپل اٹس 360 کہتے ہیں, نہیں 360 تو واپس آ جاتا ہے,
ہاں 180 ڈگری، بالکل اپوزٹ نا، 180 ڈگری پر ہے. فار ایگزامپل مسجد اقصی یہاں ہے تو مسجد حرام یہاں ہے، بالکل اپوزٹ. تو رسول نماز کے اندر ہی، ظہر کی نماز کے اندر ایسے مڑے 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 اور مسجد حرام کی طرف آئے، اور کمپینینز بھی ان کے پیچھے ایسے مڑے. اس وجہ سے اگر ابھی بھی آپ مسجد مدینہ جاؤ تو اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد قبلتین، نام ہے اس مسجد کا مدینہ کے اندر مسجد قبلتین، کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھے تھے اور وہ قبلہ چینج ہوا. تو جب قبلہ چینج ہوا اعلان ہوا بھائی، اس کے بعد کیا عصر کی نماز وہاں سے ہوگی، رسول نے سب کو بتایا کہ اللہ نے ہمارا. تو جیوز کو اور آگ لگ گئی، پہلے تو چڑھاتے تھے نا او ہماری طرف، اب تو بھائی یہ تو بالکل ہی چینج ہو رہا ہے سب چیزیں. تو جیوز اور زیادہ ان کے اندر بٹریل، اور زیادہ دشمنیاں اسٹارٹ ہو. سمجھ میں آیا کیا کیا کرنے لگے؟ نمبر 1 سر ساتھ میک سیکریٹ الائنس اینڈ ہیپوکریٹس ود مدینہ. دوسرا پوئٹری بلاسفیمی کرتے خواتین کی، رسول کی، قرآن کو مس پروناؤنس کرتے اور کرٹیسائز کرتے قبلہ میٹر کے اوپر. صحیح ہے. تو فائنلی ان تمام کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے بھی کچھ ایکشن لیا. اللہ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کہا کہ اپنا قبلہ کیا کر دو، چینج کر. دوسرا، جیوز ور کنڈیمڈ ان قرآن فار آلٹرنگ دی ورڈز آف تورا. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا رسول کو کہ یہ وہ یہودی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب تورا کو بھی چینج کر دیا ہے. چینج کیا نا انہوں نے، اپنی بکس کو چینج کیا، آلٹر کی ہے، ایڈیشنز کی ہیں، سبٹریکشن کی ہے جو اللہ نے اتاری تھی. بولا یہ تو وہ ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ہولی پروفٹ کو کمانڈ کیا کہ ناٹ میک فرینڈز ود دی جیوز، کی یہودیوں کو اپنا دوست اب نہیں بناؤ بس. اور یہ آیت تھی او بلیورز ڈو ناٹ ٹیک دی جیوز اینڈ کرسچنز ایز فرینڈز، کہ اے رسول یہودیوں اور کرسچنز کو اپنا دوست نہ بناؤ. ایز دے آر فرینڈز آف ایچ ادر امنگ دیم سیلوز، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے. The prophet preferred wise counseling and patience of their rudeness. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ڈس رسپیکٹ کا، ان کے روڈنس کے اوپر بہت زیادہ پیشنس شو کی. بٹ فائنلی جب ایکسٹریم ہو گیا ان کا ٹریٹمنٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ ایکشنز لیے. اب ہم پڑھیں گے، بہت چھوٹا ٹاپک رہ گیا کہ ایک ایک ٹرائب کو کیسے کیسے نکالا. انٹرسٹنگ سٹوری ہے. یہاں تک کوئی پرابلم میرا بیٹا؟ کوئی مسئلہ مسائل؟ سر صاحب یہ تو ہم نے نوٹ سے پڑھا، اب آپ کی اسپیشلٹی کہاں تھی؟ اب سننا میرے بھائی، کوشچن لکھنا ہے. سب سے پہلے تم نے انٹرو لکھ دیا کہ ہولی پروفٹ انٹر ہوئے، کچھ آئیڈل ورشپرز تھے اور کچھ جیوز تھے. جیوز کی 3 ٹرائب کون کون سی تھی؟ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. یہی یاد کر کے جائیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. 3 ٹرائبس تھی. وہی تمام مدینہ پر کیا کرتی تھی؟ کنٹرول. ویلدی بھی تھی، ٹریڈ بھی، سب چیزیں وہ کنٹرول کرتی تھی. تو رسول اللہ سے جب مدینہ انٹر ہوئے، رسول نے کون سی پالیسی اپنائی؟ لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو. اس پالیسی کے تحت رسول نے آتے ان کے ساتھ کیا سائن کیا؟ چارٹر آف مدینہ، جس میں فرینڈلی ٹرمز تھے. کیا فرینڈلی ٹرمز تھے؟ کہ ہم آپ کے ریلیجیس افیئر میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، آپ بھی ہمارے ریلیجیس افیئر میں انٹرفیئرنس نہیں کرو. لیکن وہ کر رہے تھے نا، مذاق اڑا رہے تھے، چیزیں کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرینڈلی ٹرمز پر سائن کیا اور ایک بات کی کہ سمون اٹیک مدینہ اور آج تو ہم میوچولی لڑیں گے بس. اس کے بعد لیکن یہودیوں نے ایکس آف بٹریل کیا. کیوں کیا؟ ریزن بتا دیا نوٹس میں. کیوں؟ کیونکہ فرسٹ یہودی جو تھے وہ اپنی بکس میں سائنس کو جانتے تھے کہ رسول اللہ کیا ہے؟ لاسٹ پروفٹ ہے. مانتے بھی تھے، بٹ انہوں نے رسول کو اس وجہ سے نہیں مانا کیونکہ وہ ان کی ریس میں سے نہیں تھے، قریش والے میں سے آئے ہوئے تھے. تو آہستہ آہستہ اس چیز نے سائلنٹلی ان کے اندر بٹریل سٹارٹ کر دیا. سیکنڈ ریزن سر ساتھ کیوں دشمنی کی؟ کیوں؟ جب ہولی پروفٹ مدینہ مائگریٹ ہوئے تو ہولی پروفٹ تو مکہ سے بیٹا مجبوری میں آئے تھے نا، بڑی ہی عجب حالت میں آئے تھے، کوئی بادشاہ کی طرح تھوڑی آئے تھے. ویلکم اچھا کیا گیا لیکن ایک پروسیس آف مجبوری سے آئے تھے. تو the people of Jews thought سفانہ کہ when holy prophet entered مدینہ they would listen to the Jews. یہ ہماری بات کو مانے گا، ہمیں بڑا مان لے گا، ہم پر ریلائی کرے گا، ہم پر ڈیپینڈنٹ ہوگا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے تو بالکل ماحول بدل گیا. وہ اپنے لاز لے کر آئے، اپنے اسلامک انفورسمنٹ لے کر آئے، اپنے کمانڈ لے کر آئے انڈر دی سپرمیسی آف اسلام، جو کہ اللہ رب العزت نے بتائے، جس کی وجہ سے نا ان کو بہت زیادہ غصہ ہے اور انہوں نے بٹریل دشمنی سٹارٹ کر دی. شروع میں ہلکا کیسے سٹارٹ کیا؟ مسلمانوں کی خواتین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط شاعری کرنا ان کے پوئٹس کی طرف سے. صحیح ہے. ہپوکریٹس آف مدینہ کے ساتھ تعلق بڑھانا تاکہ مسلمانوں کے خلاف غلط کام ہو سکے. تھرڈلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاسفیمی شاعری. تھرڈلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن اترتا تھا اس کو مس پروناؤنس کرنا اور اس کے مطلب کو چینج کرنا. فورتھ، جان بوجھ کے
قبلہ میٹر پر مسلمانوں کو تنگ کرنا. جب یہ سب چیزیں ہونے لگی تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن کی آیتیں اتاری. سب سے پہلے رسول کو حکم دیا کہ قبلہ چینج کر. بڑا غصہ ہے. سیکنڈلی قرآن کے ان کے لیے آ گیا کہ یہ وہ یہودی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب چینج کی تورات. تو یہ تنقید تھی نا یہودیوں پر, بہت غصہ ہے کہ مسلمان ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. تھرڈ, رسول پھر بھی پیشنس میں تھے. اللہ نے بتا دیا وہ بلیورز ڈونٹ میک جیوز اینڈ کرسچنز ایز یور فرینڈز, کہ ان یہودیوں اور کرسچنز کو اپنا دوست نہ بناؤ. تو یہاں سے رسول کو پتہ لگ گیا کہ ان یہودیوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, ان سے ہمیں کیا رہنا چاہیے, دور ہی رہنا چاہیے. ٹل ناؤ اینی پرابلم, یہ آپ کا سٹارٹنگ ہے پورے کا پورا. ایسا ہو سکتا ہے, میں نے کیوں اتنی بڑی سٹارٹنگ دی. اب سنو, یہاں تو میں تینوں کو بتا رہا ہوں نا, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. اب میں تینوں کو میرے ایسی تھنکنگ میں آتا ہے کبھی کبھی یہ تینوں کا پوچھ لیں, کبھی ٹف کرنے کے لیے ایک ٹرائب کا پوچھ لیں. آپ کے پاس کانٹینٹ ہی نہیں ہوگا 5-6 لائن کا, تو پھر آپ نے انٹرو دے کر اینڈ میں ایک ٹرائب لکھ دینا. اسمارٹ, ٹھیک ہے, اس لیے ایک اچھا خاصا میں نے تم لوگوں کو انٹرو دیا. سمجھ رہے ہو؟ اچھا, اب پہلے ٹرائب کی بات کرتے ہیں. اسٹوری سناؤں گا, یہ تو کیا ہے, صحیح ہے. یوشا اور یوسف سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ ایک دم یوشا اور یوسف سمجھ میں آ رہا ہے؟ عاطف ایک سیکنڈ ادھر, ایک سیکنڈ چارج لگا لوں میں لیپ ٹاپ. بھائی ایگزائل آف بنو قینقاع لگا؟ ہاں بس, ایگزائل آف بنو قینقاع. بھائی سب سے پہلی ٹرائب بنو قینقاع کو کیوں نکالا؟ بس مجھے کیوں نکالا, صحیح ہے, تبھی پتہ لگ جائے گا بنو قینقاع کو کیوں نکالا. چلو پڑھتے ہیں. بھائی سر 7 بنو قینقاع کو کیوں نکالا؟ آفٹر دا بیٹل آف بدر ان 2 and 3H, جب بیٹل آف بدر ہوتی ہے 2H میں, صحیح ہے, تو پھر 3H کے اندر کیا ہوتا ہے, افیئر واز بینگ ہیلڈ ان دا آؤٹسکرٹس آف بنو قینقاع فورٹ. ایک پھڈا ہو جاتا ہے بنو قینقاع کے فورٹ کے باہر. ایک چیز میں یہاں ایکسپلین کر دوں, کسی نے ارطغرل ڈرامے دیکھے ہیں, یہ عثمان ارطغرل اس طرح کے جو ترکی ڈرامے چلتے تھے, اس کے اندر تم لوگوں نے ایک چیز دیکھی ہوگی میرے بچوں, کہ جیوز یوز ٹو لیو ان دا فورٹس, یہ قلعوں کے اندر رہتے تھے, بند رہتے تھے, اسی کے اندر مارکیٹ, اسی کے اندر سب کچھ, زیادہ قلعوں سے باہر نہیں نکل. ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں نا, اپنے ایک سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں. تو یہ نا اپنے ہی قلعے کے باہر کہیں پھڈا ہو گیا. پھڈا کیا ہوتا ہے وہ سمجھا رہا ہوں. A woman from Ansar went to a goldsmith shop to buy an ornament. ہوتا کیا ہے, ایک انصار خاتون ہوتی ہے, مسلمان خاتون, یہ بڑی عزت. ایک مسلمان خاتون ایک سونار کے پاس جاتی ہے, وہاں سے کچھ آرنامنٹ, مطلب کوئی اپنے لیے سونا, زیورات, انگوٹھی, کچھ بھی بنوا رہی ہے اپنے لیے, صحیح. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گولڈ سمتھ ہوتا ہے, یہودی ہوتا ہے, جو کہ سونار ہوتا ہے, وہ اس خاتون کے ساتھ کیا کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے. مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمان خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. بدتمیزی سے کیا صحیح ہے, ہراس کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے. تو وہاں ایک مسلمان انصار کھڑا ہوتا ہے, وہ اس کے حق میں سپورٹ آف دا وومن ان ٹربل. تو وہ مسلمان جو ہے وہ خاتون کے حق میں آواز اٹھاتا ہے کہ بھائی تم کیوں کر رہے ہو مسلمان عورت کے ساتھ بدتمیزی, صحیح ہے, نہیں کرنی چاہیے. یہ بات ہوتی ہے, اتنے میں تمام یہودی وہاں جمع ہو جاتے ہیں, اور جمع ہونے کے بعد مسلمان کے اوپر حملہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو مرد مسلمان تھا, خاتون کی مدد کر رہا تھا, وہ شہید ہو جاتا ہے. اس کو مارتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ شہید ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. After he had also put a Jew to a death, اور اس نے بھی یہودی کو مار دیا تھا. وہ یہودی بھی مطلب مرتے مرتے اس نے بھی 1-2 مار دی ایسے کہ جس سے وہ یہودی بھی مر گئی. لیکن مسلمان کو تو تب مارا نا اس نے جب یہودیوں نے سب نے اس پر حملہ کیا. جب پروفٹ ریسیو دا انفارمیشن ان مدینہ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انفارمیشن ملی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرنے کے لیے کہ بھائی کیوں یہ میٹر ہوا, he reached there, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں, accompanied by the companions, but found the Jews armed and ready to fight. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینینز کے ساتھ گئے اس جگہ پر, بنو قینقاع کے فورٹس کے پاس, کہ بھائی جا کر بات کرے کیا معاملہ ہوا, کیوں ہوا, اس کی تحقیق کرے. جیسی رسول کمپینینز کے ساتھ زادیار وہاں پہنچتے ہیں, یوسف دیکھتے ہیں کہ وہاں پہلے سے بنو قینقاع کے جو لوگ تھے نا, وہ تلواریں لے لے کے لڑائی کے لیے کھڑے تھے مسلمانوں کے خلاف. حالانکہ رسول تو لڑنے نہیں گئے تھے. تو جس کی وجہ سے فائٹنگ ٹک پلیس اینڈ 700 warriors of بنو قینقاع انکلوڈنگ 300 armed men took refuge in the fort. جیسی مسلمانوں نے دیکھا کہ بھائی وہ تو لڑنے لگے, تو مسلمان بھی جمع ہو گئے. جیسی لڑائی ہوئی تو وہ لوگ جا کر اپنے قلعے میں چھپ گئے. قلعے کے اندر 700 ان کے واریئرز تھے اور 300 عام, بالکل عام مین تھے. مسلم نے وہ فورٹ کے اندر چھپے, تو مسلم نے ان کے سیچ کر دیا, فورٹ کے باہر بیٹھ گئے, صحیح ہے.
اور وہاں باہر بیٹھ کے along with everybody inside کہ وہ تمام لوگ اندر بند رہے، جس کی وجہ سے the Muslim wanted to kill the Jews their territory but put on repeated request of Abdullah bin Ubay the Prophet agreement to grant safety to all prisoners but exile from Medina. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب ہم بنو قینقاع والوں کو نہیں چھوڑیں گے. ادھر سن لو لاسٹ بات ہے، لیکن ان کا تعلق ہیپوکریٹس کے ساتھ اچھا تھا. عبداللہ بن ابی جو کہ بہت بڑا منافق ہے، رئیس المنافقین، تو تب وہ رسول کے پاس بار بار آیا، میں آپ کو معذرت کرتا ہوں، ان کو آپ چھوڑ دیں، میری وجہ سے چھوڑ دیں، میرے منہ پہ چھوڑ دیں. جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے لوگوں کو مارا نہیں لیکن مدینہ سے باہر. صحیح ہے. تو پہلا بنو قینقاع کیسے نکلی؟ چوری سمجھ میں آئی؟ کیونکہ ایک انصار خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی، سونار نے ہراس کیا، ایک انصار مرد نے آواز اٹھائی، اس کو شہید کیا گیا. رسول اللہ کمپینینز کے ساتھ گئے، they were ready to fight، حملہ ہوا، وہ 700 لوگ 300 عام. مسلمانوں نے جب حملہ کیا جا کر چھپ گئے قلعے کے اندر، مسلمانوں نے باہر کیمپ کر لیے، سیج کہ باہر نکلو گے ہم مار ڈالیں گے. بھائی باہر تو نکلنا تھا نا ایک نہ ایک دن، بزنس پہ. وہ باہر نکلے، عبداللہ بن ابی کو انہوں نے اپروچ کیا کہ بھائی کچھ کر. عبداللہ بن ابی نے کہا میرے منہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ تب 2H تھا، احد نہیں ہوا تھا، احد نہیں ہوا تھا. احد میں یہ کھل کے آیا تھا نا یہ منافق ہے. تو تب رسول نے عبداللہ بن ابی کی بات مان لی اور مانتے ہی ان کو ایگزائل کر دیا، مارا نہیں، ورنہ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کو ایسی تیسی کر دیں. صحیح ہے ڈان؟ یہاں تک سمجھ میں آیا؟ بنو قینقاع سمجھ میں آیا؟ تو پہلی ٹرائب بنو قینقاع ایگزائل ہوئی، سیکنڈ ایج آفٹر بیٹل آف بدر. اب ایگزائل آف بنو نذیر 4H، یہی بنو نذیر تھی جس نے جا کے ٹرنچ کے لیے لوگوں کو جمع کیا تھا. یہی 4H میں نکالا. کیوں نکالا؟ سنو. On the occasion of Battle of Uhud کے occasion میں the Jews of Banu Nazir turned a blind eye to the charter of Medina and decided to betray. کیونکہ بیٹا ایک شک تمہیں یاد ہوگی ٹرمز آف چارٹر آف مدینہ کے اندر ختم ہو رہا ہے، زیادہ ادھر سننا. ایک ٹرم تمہیں یاد ہوگی کہ جب بھی ہمارے اوپر حملہ ہوگا ہم مل کر لڑیں گے. تو بھائی مدینہ کے اوپر احد میں حملہ ہو رہا تھا نہیں ہو رہا؟ تو یہودیوں کو بھی چاہیے تھا نا کہ مسلمانوں کا ساتھ دے ایز پر دا ٹرم آف دا ٹریٹی. ویری گڈ، چارٹر آف مدینہ. لیکن بنو نذیر نے مدد کرنے سے انکار کر دیا، بلائنڈ ہے، نہیں بھائی ہمیں تو نہیں پتا، نہیں ہم. صحیح ہے. اور صرف انکار نہیں کیا، انکار کرتے تو رسول کچھ بھی نہیں کہتے، چلو ٹھیک ہے مرضی ہے، ٹرم کو نہیں مان رہے، ہمارے خلاف تو نہیں ہونا، جاؤ. لیکن رسول کو انفارمیشن ملی، دے انٹرڈ انٹو اے سیکرٹ نیگوسیشن ود دا قریش. وہ تو قریش کے ساتھ مل گئے ہیں اور قریش کہہ رہے حملہ کرو. And even made the assassination of the essential plan of the Prophet when the two people killed by Ammar bin Umayyah on his way back to Medina. اب یہ سننا سین بڑا مزے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا صرف یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ احد میں ہمارے ساتھ تو نہیں دے رہے بلکہ قریش کا ساتھ دے رہے ہیں. اس سے بھی بڑا معاملہ کہ ہولی پروفٹ کے اسیسینیشن کا پلان بنا رہے، قتل کا پلان بنا رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دو یہودیوں کو ہمارے ایک صحابی عمر بن امیہ نے قتل کر دیا تھا when they were coming back to مدینہ. کیوں؟ کیونکہ وہ قریش والوں سے میٹنگ کر کے آ رہے تھے. صحیح ہے، راستے میں ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، انہوں نے قتل کر دیا. اچھا اب سننا. تو who were under the protection of Muslim، تو وہ مسلمانوں کے پروٹیکشن میں تھے، یہودیوں کو بڑا غصہ تھا نہیں ہمیں ان کو. so their blood money had to be paid، تو ان کے بلڈ منی پیڈ ہونا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے چلے گئے ٹو دا فورٹ آف اسٹوری. جلدی سنا، ڈائریکٹ اسٹوری سنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فورٹ چلے گئے نا بات چیت کرنے کے لیے کہ یار یہ ہو گیا ہے، اب بلڈ منی کی بات کرتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں. اپنے ساتھ حضرت عمر کو لے گئے، حضرت ابوبکر کو لے گئے، حضرت علی کو لے گئے تاکہ ان سے بات چیت ہو سکے. بس اسٹوری سنا. جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اب سننا، انہوں نے رسول کو پتہ ہے کیا کہا؟ بولا آپ یہاں بیٹھے، ایک جگہ پر بٹھایا، بولا آپ یہاں بیٹھے، ہم آ رہے ہیں، اپنے بڑوں کو لے کر نا آ رہے ہیں. اور انہوں نے پلان کیا کیا کہ جہاں ہولی پروفٹ، انہوں نے جان بوجھ کے ہولی پروفٹ کو اس جگہ پر بٹھایا چونکہ پہاڑی کے بالکل نوک کے نیچے تھی. اینڈ دے پلان کے اوپر سے نا پتھر پھینک دیں گے، وہ پتھر آ کر ڈائریکٹلی کس پر لگے گا؟ ہولی پروفٹ پہ. تو انہوں نے پلان کیا ٹو کل دا ہولی پروفٹ. تو بنو نذیر اپیرنٹلی showed their interest in giving their share. انہوں نے کہا ہم آپ کو سب کچھ کہہ رہے ہیں، but they seated the prophet in the shade of the wall of their fortress، جس میں کیا ہو جائے گا، and pretended to collect the people for discussion. نے کہا ہم جا رہے ہیں لوگوں کو ڈسکشن کے لیے لے کر آتے ہیں. while away from the prophet they conspired to kill by pushing a huge stone on the head of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ رب العزت نے اس تمام چیزوں کا ہولی پروفٹ کو وہی کر دیا کہ بھائی وہاں سے اٹھو، یہ لوگ تمہارے اوپر کیا پھینکنے والے ہیں؟ پتھر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم with the result
He got up at once and come back to Medina, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مدینہ واپس آ گئے. اور رسول نے فرمایا when the Jews tried to call prophet back, انہوں نے کہا واپس آئیں بات چیت کرتے. ہولی پروفٹ نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا you come up with the plan to kill me in such and such way, تم نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا اس طریقے سے کہ پتھر پھینکو گے. so you cannot be trusted anymore, تو ہم تمہارے اوپر باقی بھروسہ نہیں کر سکتے. اور رسول نے بنو نذیر سے ٹریٹی توڑ دی. پہلے سے مدینے سے باہر تھے تو نکال سکتے نہیں تھے. تو بولا اب تمہارا اور ہمارا معاہدہ نہیں, اب ہم دشمن ہیں, جاؤ. تم نے ہمارا پلان کیا نا قتل کرنے کے لیے, پھر انہی بنو نذیر کے ساتھ آگے معاملات ہوں گے, خیبر ویبر پڑیں گے, تو صحیح ہے. بولا اب تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, ڈن. آخری پڑھ لو بنو قریظہ والوں کے ساتھ کیا ہوا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ختم بیٹا. یہ بنو قریظہ جو تھی, سٹوری سنا دیتا ہوں, اینڈ ہو جائے گا, خود سمجھ جاؤ. بیٹا بیٹل آف ٹرنچ کس سے پڑھی ہے میرے ساتھ؟ تم سب نے پڑھی ہے. شفا تم نے نہیں پڑھی, لیکن تمہیں ایک چیز یاد ہوگی, یوشا اور یوسف تم نے بھی پڑھی ہے. جب بیٹل آف ٹرنچ میں, میں نے یاد ایک بات بتائی, بیٹل آف ٹرنچ میں تمام کفر مل کر آ گیا تھا مسلمانوں کے خلاف, جس میں بنو نذیر بھی ملے, بنو کینوکا بھی ملے, بنو کیا نام ہے, سارے غفتان ملے. غفتان ایک الگ سے قبیلہ تھا جو کہ مدینہ کے اندر نہیں رہتا, اس کے بارے میں نہیں پڑھا. لیکن تمہیں ایک بات یاد آ رہی ہوگی بیٹل آف ٹرنچ میں نے بتائی تھی, سمپل دوبارہ اینڈ کر رہا ہوں, کہ انہوں نے نا ایک ٹرائب جو کہ مدینہ کے اندر رہتی تھی, ان کو بولا تھا کہ تم مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دو تاکہ تمہارے انگیج ہو جائیں, ہم ان پہ فرنٹ سے حملہ کر سکے. میں تمہیں وہ پورا پیج بھی دوں گا کلاس کا. تو وہ جو اندر جو ٹرائب رہ رہی تھی نا, وہ بنو قریظہ تھی. یہی تھی کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا بنو نذیر کا, کہ انہوں نے کہا کہ تم ان میں اندر سے حملہ کر دو. صحیح ہے. اصل میں ہوا یہ, دوبارہ سے سٹوری بتا دیتا ہوں, کہ بیٹل آف ٹرنچ میں سب نے کیمپ کر لیا آؤٹ سائڈ مدینہ. بند ادھر تو ہو نہیں سکتے تھے, ٹرنچز تھے. صحیح ہے, انٹر نہیں ہو سکتے تھے. تو انہوں نے بڑا پلان بنایا, جیسے انٹر ہوتے تھے مسلمان مار دیتے تھے ایک دو انٹری. تو انہوں نے پلان بنایا کہ جو مدینہ کے اندر ایگزسٹنگ ٹرائب رہ رہی ہے وہ ایک ہی تھی, بنو قریظہ. اگر وہ مسلمانوں کے اوپر اٹیک کر دے تو یہ مسلمان ان سے بیزی ہو جائیں گے, اپنے تمام تر کیمپس چھوڑ دیں گے, تو ہم ٹرنچ کراس کر لیں. رسول نے بھیجا بھی, صحیح ہے, سعد بن معاذ کو بھیجا جو کمپینین تھے, جو کہ پہلے جیو بھی تھے. صحیح ہے, ان کو بھیجا کہ جا کر ان کو یاد دلاؤ ہمارا چارٹر آف مدینہ ہوا ہے, اس میں پیکٹ سائن ہوا ہے کہ ہم قریش والوں کی مدد نہیں کریں گے. تم کیسے کر رہے ہو؟ لیکن انہوں نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ, کوئی پیکٹ ویکٹ ٹریٹی نہیں. تو رسول اس وقت خاموش ہو گئے. رسول نے کہا کہ ایک بار یہ جنگ ختم ہونے دو, ان کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے. تو تب پھر کیا کیا سننا. In the battle of Trench, the Jews of Qurayza acted rashly, and seeing the size of the Quraysh army, they agreed to help Quraysh. جب انہوں نے قریش کا سائز دیکھا نا, 10,000 بندے اور یہ وہ, تو وہ ان کی طرف پلٹ گئے. صحیح ہے جی. بیٹل آف ٹرنچ میں the prophet sent Sa'ad bin Mu'az to remind them the charter Medina. رسول نے سعد بن معاذ کو بھیجا کہ بھائی ہمارا کیا سائن ہوا ہے, چارٹر سائن ہوا, ظالموں ان کی مدد نہیں کرو. But they declared the treaty null and void. انہوں نے کہا بھائی کوئی نہیں, ہم ٹریٹی ویٹی نہیں مانتے, جاؤ اپنا کام کرو. So after battle of Trench, the Holy Prophet said after Zohring prayer, the Asr prayer will be performed in the locality of Banu Qurayza. رسول جیسی بیٹل آف ٹرنچ ختم ہوا, رسول نے ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کی نماز پڑھ کے تمام کمپینز کا اٹھو, عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پڑھے. آج ان کو بتاتے ہیں. So the Muslim proceed to the Banu Qurayza forts before laying their arm aside. رسول سارے عام سب کمپینز لے کے وہاں پہنچ گئے. So the Prophet handed over the standard to Hazrat Ali and sent him ahead. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی کچھ دیکھا, حضرت علی کو آگے بھیجا کہ جاؤ حملہ کرو. اور باقی مسلم besieged the fort of Banu Qurayza for 25 days. اور باقی تمام مسلمانوں نے بنو قریظہ کے قلعے کے بعد 25 دنوں تک کیمپ کر کے ان کو besiege کیا, باہر نکلنے نہیں دیا. At last one morning they sent a message to the Prophet that they were surrender if Sa'ad bin Mu'az was allowed to suggest the punishment for them according to the Old Testament. اب یہ سننا بس, یہ آخری بات ہے اور کلاس اینڈ کر رہے ہیں. صحیح ہے, آخری بات ہے. کتنا ٹائم رہ گیا ہمارے پاس بھائی؟ ہاں یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے سننا. ایک دن بھائی انہوں نے میسج بھیجا 25 ڈیز بعد, انہوں نے 26 ڈے, کہ آپ ایسا کرتے ہیں ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح ہے, ہم کیا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن شرط ایک ہے. بولا کیا شرط ہے؟ ہمارا فیصلہ محمد نہیں کریں گے, ہمارا فیصلہ کریں گے سعد بن معاذ. سعد بن معاذ کون ہے؟ وہی ہیں جن کو نہیں بھیجا تھا پروفٹ. بیسیکلی سعد بن معاذ کمپینین مسلمان تھے, لیکن یہ اس سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے. صحیح ہے, تو یہ یہودیوں کی بڑی رسپیکٹ ہے. یہودیوں نے کہا سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے, ہماری کتاب سے ہم فیصلہ. حالانکہ بیوقوف کے بچوں, پروفٹ فیصلہ کرتے ہیں تو نرمی والا ہوتا, انہوں نے خود چنا سعد بن معاذ فیصلہ. اب دیکھنا فیصلہ کیا ہوتا.
رسول نے منع بھی فرمایا. رسول نے کہا ہاں تمہارا فیصلہ ہے, بنا ہمارا فیصلہ. رسول نے کہا سعد بن معاذ فیصلہ کرو, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, تم نے خود چنا. حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ سنو. He accepted the proposal, بولا ٹھیک ہے. حضرت سعد was brought to the Muslim troops and he delivered his judgment. جب حضرت سعد بن معاذ کو لایا گیا حضرت سعد کو کہ اپنی ججمنٹ سناؤ, اب انہوں نے کیا ججمنٹ. He said, I enjoy that all the men of Banu Qurayza be put to death. کہ میں یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ بنو قریظہ کے تمام مردوں کو مار دیا جائے. And their wives and children be treated like prisoners of war. ان کے بیوی اور بچوں کو غلام بنا کر, جنگ کے جو آتے ہیں نا غلام, وہ بنا کر ٹریٹ کیا جائے. While their wealth and properties be divided among the Muslim, اور ان کی تمام تر دولت اور پراپرٹیز کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہ میرا فیصلہ ہے. اور یہ انہوں نے کتاب, یہودی کتاب سے ہی فیصلہ کیا, وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. اور یہ فیصلے کو مانا گیا. کیوں؟ کیونکہ خود ہی چنا تھا, اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماری. So following this, they were ordered to come out of the fort and 600 to 700 men were killed. Their houses were given to Muslims. All captives were purchased by Hazrat. So یہ تھا آپ کا ریلیشن ود Jews. اب اس کو بیٹا اینڈ کرتے ہیں, لاسٹ 2 منٹ سے کلاس کے ختم کرتے ہیں. سب ساتھ ادھر سننا, بس لاسٹ 2 منٹ سے جان چھوڑا ہوں, ادھر سننا. ہم نے پڑھا جیوز کے ساتھ ہولی پروفٹ گئے, جیوز کے 3 قبیلے پڑھ لیے. اس کے بعد آتے ہیں ہولی پروفٹ نے ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھنے کے لیے لیو لیٹ ٹو لیو چارٹر آف مدینہ فرینڈلی ٹرمز, لیکن وہ نہیں ماننے, ایکسو بیٹرول کیے. کیوں کیا؟ نمبر 1, کیا پروفٹ ہماری ریس سے نہیں ہے. سیکنڈ, ان کو لگا پروفٹ ہماری بات مانیں گے, کمانڈ مانیں گے, ریلائے کریں گے, ڈیپینڈ کریں گے, لیکن نہیں ہوا. ہولی پروفٹ نے اپنی باتیں سنی, انہوں نے ایکسو بیٹرول کیسے کیا, قرآن کو مسپروناؤنس کیا, خواتین کا مذاق اڑایا, مسلمانوں کی بلیسفیمی کی, ہولی پروفٹ کی بلیسفیمی کی, قبلہ میٹر پر مذاق اڑایا. قرآن نے قبلہ چینج کروایا, ان کو کنڈیم کیا تورات چینج کرنے پہ, اور دوبارہ کیا کیا, قرآن نے بتایا کہ ان کو دوست نہ بناؤ. صحیح ہے. جس کے بعد ہولی پروفٹ نے ان سے تعلق چھوڑ دیا. تو 3 ٹرائب کو کیسے نکالا؟ بنو کینو کا اس وجہ سے نکالا کیونکہ خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی, انصار مسلمان کو مارا, تو ان تمام کو ایگزائل کر دیا. مارنا تھا لیکن عبداللہ بن ابی کی ریکویسٹ پر. بنو نذیر اسیسینیشن پلان بنایا ہولی پروفٹ کو پتھر پھینکنے کا, اس وجہ سے تعلق ختم. بنو قریظہ ہیلپ کی قریش کی ڈیورنگ دا بیٹل آف ٹرانچ, منع بھی کیا گیا تھا, نہیں ہوا. سیج کیا 25 ڈیز 26 ڈے پر خود کا. سعد بن معاذ فیصلہ کرے, فیصلہ ہوا, تمام 600 to 700 مردوں کو مارا گیا, خواتین کو قبضہ کیا, سلیو بنایا, حضرت عثمان نے خریدا اور تمام گھروں مسلمانوں میں بانٹ دیا. دس واز ریلیشن ود جیوز آف دا پروفٹ. یاد رہے گا؟ اینی کنفیوژن میرے بچوں, اینی کنفیوژن ایوری ون؟ تھوڑا سا لمبا ٹاپک تھا یہ ابھی تک, لیکن اٹ واز